بسم اللہ الرحمن الرحیم درس الرابع والعشرون 24واں سبق ہے آج ہمارا۔ سب سے پہلا جو ہمارے پاس جملہ ہے وہ ہے ھذا تطبیق نافع جدا، کہ یہ جو ایپ ہے یہ بہت زیادہ مفید ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو اپلیکیشن ہے بہت زیادہ مفید ہے۔ تطبیق کہتے ہیں اپلیکیشن کو، اور جو ہم کامنٹ کرتے ہیں نا کہیں پہ بھی اسے کہتے ہیں تعلیق، عین کے ساتھ ہے اور قاف ہے آخر میں موٹا قاف، تعلیق کہتے ہیں کامنٹ کرنے کو، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جملہ ہے کہ حمل هذه التطبیقات تعلیمیتی، کہ یہ جو تعلیمی اپلیکیشنز ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر لو۔ تو حمل مذکر کے لیے حمل، حملا، حملو اور حملی۔ حملی ہم مونس کے لیے کہیں گے اگر ہم نے کسی مونس کو مطلب حکمہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کرو، یہ اپلیکیشنز جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کرو، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں جیسے کبھی کبھار کے لیے احیاناً کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کبھی کبھار میں اپنے استاد سے رابطہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، کیونکہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ احیاناً اتصل بمعلمی با کے ساتھ، یعنی اپنے ہم معلم کے ساتھ با لگائیں گے، یعنی اپنے استاد کے ساتھ رابطہ کرتی ہوں احیاناً کبھی کبھی۔ ینزل المطر رزازن کہتے ہیں بوندا باندی کو، ٹھیک ہے نا، یعنی تھوڑی تھوڑی جو بارش ہوتی ہے۔ ینزل المطر رزازن۔ مزید ہے جی ہمارے پاس جملہ کہ مجھے اس جواب پر یقین نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں نا میں شور نہیں ہوں اس جواب کے بارے میں، مجھے تسلی نہیں ہو رہی ہے، تو لست متأکدا، ٹھیک ہے، لست متأکدا من هذه الإجابة۔ اب لست متأکدا کا لفظ آپ کہیں بھی اپنے جملے میں استعمال کر سکتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں یقین نہیں ہے۔ مزید ہے یہ ہمارے پاس جملہ ہے من المحتمل ان ازورک فی یومین۔ من المحتمل یعنی امکان ہے، احتمال ہے اس چیز کا کہ ان ازورک فی یومین، کہ میں 2 دن میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ ان ازورک یعنی میں آپ کی زیارت کروں گا، آپ سے ملاقات کروں گا، فی یومین 2 دنوں میں۔ تو فی من المحتمل یہ نیا لفظ آج آپ نے سیکھا کہ امکان ہے، احتمال ہے اس بات کا کہ اس طرح سے ہو۔ علی حد علمی، میرے علم کے مطابق، میرے علم کے مطابق، جیسے ہم کہتے ہیں نا میرے علم کے مطابق یہ چیز اس طرح سے ہے، تو علی حد علمی اسعار، سعر کی جمع ہے، اسعار کہتے ہیں قیمتیں، ٹھیک ہے جی۔ حضرواتی، اسعار الحضرواتی مرتفعات جدا، کہ میرے علم کے مطابق سبزیوں کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ مزید ہے ہمارے پاس جملہ کہ ان قلبی یحدثنی ان النتیجۃ ستکون سارۃ، میرا دل مجھ سے کہتا ہے کہ نتیجہ خوشائن ہوگا، ٹھیک ہے، یہ لفظ غلط لکھا گیا یہاں پہ، خوشائن ہوگا یعنی نتیجہ جو ہے وہ اچھا ہوگا۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں نا میرے خیال میں ہے، میرا یہ دل کہتا ہے کہ اس طرح سے ہوگا، تو ان قلبی یحدثنی یعنی وہ مجھے بتاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان النتیجۃ جو نتیجہ ہے ستکون سارتن کا مطلب ہوتا ہے کہ خوشائن ہونا، اچھا ہونا، بہترین ہونا، ٹھیک ہے جی۔ مزید ہے جی ہمارے پاس من المفترض، یعنی یہ فرض کیا جا رہا ہے ایرجع الابو، اچھا اس میں یہ ترجمہ نہیں کریں گے، ہم اس کو یہ کہیں گے کہ من المفترض ایرجع الابو اليوم، کہ مجھے لگتا ہے یا میرا گمان ہے یا میرے خیال میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم ایک بات کرتے ہیں کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے بالفرض، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آج کلاس ہوگی، مجھے لگتا ہے آج کلاس ہوگی، ٹھیک ہے، یا میرا خیال ہے کہ اس طرح سے ہوگا، یعنی ہم ایک مفروضہ لگاتے ہیں کہ اس طرح سے یہ کام ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس وقت پھر ہم یہ والا لفظ استعمال کریں گے ان مفترض ان یرجع الابو اليوم، کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ والد صاحب جو ہے وہ آج آ جائیں گے۔ فی اغلب ظنی، میرے غالب گمان میں، جب آپ نے کہنا نا کہ میرے خیال میں یا میرے غالب گمان میں، تو اس وقت آپ یہ لفظ لے کے آئیں گے، لیکن جب آپ نے کہنا ہے نا کہ آپ کسی چیز کا کوئی مطلب فروضہ لگا رہے ہیں کہ بالفرض ایسے ہو سکتا ہے یا ایسے ہوگا، تو اس وقت آپ نے من المفترض کا لفظ جو ہے استعمال کرنا ہے، اس میں اور اس میں فرق آپ نے لازمی رکھنا ہے۔ فی اغلب ظنی، کہ میرا غالب گمان میں، سینزل المطر الی السماء، کے آسمان سے نازل ہوگی، شام میں بارش آسمان سے نازل ہوگی، الی السماء آسمان، ینزل المطر الی السماء الی المساء ہونا چاہیے تھا، ٹائپنگ مسٹیک ہے، کہ شام تک، ٹھیک ہے، شام تک جو ہے مجھے میرا غالب گمان ہے، یعنی بادل دیکھے جیسے ہم کہتے ہیں میرا غالب گمان ہے کہ شام تک جو ہے وہ بارش ہوگی۔ تو مزید آج آپ نے اس میں سے جو جملے نکالنے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کہنا ہے کہ میرے غالب گمان میں، تو فی اغلب ظنی، اور اگر ہم کہنا ہے کہ میرا خیال ہے یا بالفرض ایسے ہو سکتا ہے، تو اس وقت آپ نے من المفترض کا لفظ استعمال کرنا ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ میرے دل کی بات کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہوگا، تو ان قلبی یحدثنی، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح سے میرے علم کے مطابق، جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی سامنے والا جواب دے رہا ہو کسی سوال کا، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے، میرے علم کے مطابق تو یہ جواب ہے، تو اس وقت پھر آپ یہ کہیں گے علی حد علمی، حد کہتے ہیں یعنی حد علمی، یعنی میں جہاں تک میرا علم ہے
تو اس مطابق میں یہ کہنا چاہتا ہوں یا میں یہ کہنا چاہتی ہوں. تو اسی طرح سے من المحتمل احتمال ہے اس بات کا کہ اس طرح سے ہو. تو یہ کچھ نئے لفظ آپ کے سامنے آئے ہیں. اسی طرح سے کل ہم نے احیاناً کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا تھا جملے بناتے ہوئے، تو اس کا بھی آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ کبھی کبھی میں یہ کام کرتا ہوں، کبھی کبھی میں جو ہے نا وہ میں سیر کرتا ہوں. کچھ بھی اس طرح کا جملہ جس میں کبھی کبھی کا لفظ ہے کہ میں کبھی یہ کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا، تو احیاناً کا کے لیے اس کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوگا. باقی تطبیق کا میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے جی. اور بوندا باندی کے لیے جو ہے وہ رزازن کا لفظ جو ہے وہ عربک میں استعمال ہوتا ہے.